صحیح بخاری یا مسلم میں جن ناسبی راویوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک عمران ابن حطان سدوسی ہے۔ عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 1011 پر کہا ہے کہ وہ خوارج میں سے تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب کی تیسری جلد کے 1128ویں صفحے پر لکھا ہے کہ عمران ابن حطان خارجی جب امیر المومنین علی علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں ضربت لگنے کی وجہ سے شہید ہوئے تو اس نے عبد الرحمن ابن ملجم جو کہ مولا علی علیہ السلام کے قاتل تھے ان کی مدحت میں اشعار کہے۔ یا ضربة من تقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا۔ اے وہ شخص جس نے علی کے سر پر تلوار کی ضرب لگائی اور ارادہ کیا کہ اس خدا کے قریب ہو جائے جو کہ صاحب قدرت و صاحب عرش ہے۔ نزدیک شوی انی لاذکره حینا فاحسبه اوفی البریة عند اللہ میزانا۔ میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو یاد کرتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ قیامت کے دن بہترین اجر پائے گا۔ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تہذیب التہذیب کی تیسری جلد میں جب عمران ابن حطان پر آتے ہیں تو کہتے ہیں عمران ابن حطان اجلی گفته بصریون تابعیون ثقتون کہ وہ اجلی کے مطابق بصری، تابعی اور ثقہ تھا۔ ابو داود کہتا ہے کہ جو لوگ اہل احوا میں سے ہیں ان میں سب سے صحیح حدیث عمران ابن حطان کی ہے۔ ابن حبان نے بھی اسے اپنی کتاب کے اندر ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے، حالانکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی رائے خوارج کی رائے تھی، اور شروع میں اس کو خ دال سین یعنی صحیح بخاری، سنن ابی داود اور سنن نسائی کے رجال میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب دوبارہ آتے ہیں ابن حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کی پہلی جلد کی طرف۔ وہ حریز ابن عثمان سجستانی کے بارے میں کہتے ہیں كلهم ثقات سألت احمد بن حنبل فقال ثقة ثقة کہ احمد ابن حنبل سے ہم نے پوچھا کہ حریز ابن عثمان کیسے راوی ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا ثقہ راوی ہیں، یعنی اس کی وثاقت میں کوئی شک نہیں۔ در منطقه شامات شام کے علاقے میں حریز ابن عثمان سے زیادہ متدین اور معتبر کوئی نہیں۔ پھر یزید ابن ہارون سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے حریز کہا کرتا تھا حریز میں گفت لا احب علیا، میں علی کو دوست نہیں رکھتا کیونکہ اس نے میرے آبا و اجداد کو نہروان کی جنگ میں قتل کیا۔ و راوی میگه من راوی کہتا ہے کہ میں مصر سے مکہ تک حریز ابن عثمان کے ساتھ ہم سفر تھا، مسیر فجعل یسب علیا و یلعنه، راستے میں اس نے کئی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و لعنت کی۔ یہ ہیں آپ کے ثقۃ ثقہ۔ پھر مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ راوی کہتا ہے میگه صلیت معه الفجر 7 سنین، 7 سال میں نے 7 سال تک اس کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، لا یخرج من المسجد حتی یلعن علیا 70 مرة، وہ مسجد سے باہر تب تک قدم نہیں رکھتا تھا جب تک کہ 70 مرتبہ علی علیہ السلام پر نستجیر باللہ لعنت نہ کر لیتا۔ ابن حبان کہتا ہے میگه کان یلعن علیا بالغداة 70 مرة و بالعشی 70 مرة، وہ 70 مرتبہ امیر المومنین علی علیہ السلام پر صبح کے وقت اور 70 مرتبہ شام کے وقت لعنت کرتا تھا۔ اب یہ صاحب بن گئے آپ کے ثقۃ ثقہ۔ در منطقه شام کے علاقے میں ان جناب سے زیادہ کوئی معتبر اور قابل اعتماد آدمی تھا ہی نہیں۔